بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے سخت بیان، اس کے بعد سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن، ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی سخت جوابی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد پشاور میں پی ٹی آئی کا جلسہ۔ ان چار ایونٹس نے پاکستان کی سیاست کے اندر ٹیمپریچر کو بہت ہائی کیا ہے، اور اب اچانک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگرچہ فیصل واڈا اور بہت سارے لوگ اس وقت مختلف طرح کی تڑیاں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، اڈیالہ کے باہر کوئی نہیں پہنچ پائے گا، یہ بات بھی انہوں نے کی اور ان کی بات بھی درست ثابت ہوئی۔ لیکن پی ٹی آئی کی بات بھی درست ثابت ہوئی کہ اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیا گیا اور پورے جوش و خروش کے ساتھ دیا گیا۔ لیکن اب عمران خان کے جو کپتان ہیں خیبر پختونخوا کے، یعنی سی ایم سہیل افریدی، اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین انتہائی عام رابطہ ہوا ہے، بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور اس کی باضابطہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ میں یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب دوسری طرف بلاول زرداری مکمل طور پر خاموش تھے، آصف زرداری بھی خاموش ہے، نون لیگ کے وزیر پے در پے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پریس کانفرنس کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بلاول نے کہہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہے۔ اب یہ واقعی ان کی بس ہے یا مزید وہ کوئی اور پولیٹیکل جو مقاصد ہے وہ گین کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس نے مریم سرکار کا کچا چٹا کھول دیا ہے، جو روزانہ کروڑوں روپے کے اشتہارات کے اندر یا لاکھوں روپے کے اشتہارات کے اندر نظر آتا ہے۔ اوورآل تو اب اربوں کے اندر یہ میڈیا کمپین چلی گئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، بڑی عام ویڈیو ہے، آپ نے ذرا ون بائی ون اس خبر میں آپ کے سامنے یہ خبریں رکھ رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ وہ رپورٹ دراصل بتاتی ہے کہ ایک طرف اشتہارات کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بھائی بہت زبردست کیا بات ہے، مریم نواز چھا گئی ہے، سی سی ڈی اپنا کام کر رہی ہے، کبھی منشیات فروشوں کے خلاف، کبھی وہ بڑے جو ہینیس کرائمز ہیں ان کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے، اور صفائی والے بھی لگے ہوئے ہیں، تو بہت زبردست۔ لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ اچھے اقدامات ہیں، کرنے چاہیے، لیکن جب تک اس ملک کے ایک یعنی سیکٹری یونین کونسل سے لے کر ایوان صدر تک رشوت اور سفارش کا کلچر ختم نہیں ہوتا، اس حکومت کو بالکل صحیح نہیں کہا جا سکتا، اس کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اور اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ دی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ عوام نے پولیس کو کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا ہے۔ اچھا، ٹینڈر اور پروکیورمنٹ سیکٹر، عدلیہ اور صحت کے شعبے بھی بدعنوان ہیں۔ نیب اور اینٹی کرپشن جیسے اداروں کے احتساب کی ضرورت ہے، یعنی وہ ادارے جو بنائی احتساب کے لیے ہیں ان کے بھی احتساب کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ رپورٹ کہتی ہے پاکستان میں پولیس کو حکومت کے سب سے زیادہ بدعنوان شعبے کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹینڈر اور پروکیورمنٹ۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی جو بات ہے وہ کہتے ہیں 4,000 افراد میں سے 24%، یعنی ہر صوبے سے 1,000 افراد نے پولیس کو سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ قرار دیا۔ پنجاب میں بدعنوانی کے سب سے زیادہ تاثرات 34%، یعنی جو پرسیپشن ہے یہ کرپشن کا کوئی فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے، لیکن یہ جو پبلک پرسیپشن ہے سروے کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر کرپشن ہے، یہ سب سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے، یعنی جو پرسیپشن ہے 34%، سب سے زیادہ تاثرات بلوچستان میں 22%، سندھ میں 21%، اور خیبر پختونخوا میں 20%۔ یعنی جو کرپشن کے حوالے سے پبلک پرسیپشن ہے اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا جو ہے وہ چاروں صوبوں کے اندر وہ نیچے ہے، یعنی سندھ، بلوچستان اور پھر مریم سرکار کا پنجاب۔ پولیس کی وہ کہتے ہیں سب سے بدعنوان شعبہ ہے، اور پھر آگے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی پورے وہ انہوں نے گریڈنگ کی ہے کہ عدلیہ کو تیسرے نمبر پر بدعنوان شعبے کے طور پر 14% نے قرار دیا، جن میں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں 18% تھا، یعنی عدلیہ۔ رشوت جو ہے وہ زیادہ تر شہری، تقریباً 66% کا، وہ 2025 میں کسی سرکاری افسر کو رشوت دینے پر مجبور محسوس نہیں کرتے۔ تاہم سروے یہ ظاہر کرتا ہے کہ 77% نے حکومت کی بدعنوانی کے خلاف کوششوں سے کم اطمینان ظاہر کیا ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں اس وقت۔
اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ پھر بھی آپ کی جو ہے وہ کاوشیں باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے، اور پھر جو دستک ایپ ہے خیبر پختونخوا کا وہ نمبر لے گیا ہے، اور اس ایپ نے دنیا کے اندر 14 ممالک کا کمپٹیشن ہوا ہے جو گھر کی دہلیز پر حکومت کی طرف سے سروس فراہم کی جا رہی ہے، مختلف یعنی نقل پردیش، وفات اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس میں اس کو پہلا نمبر دیا گیا چائنا کے اندر۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب دوسری بڑی خبر ہے اور وہ حیران کن ہے، اور اس کا تعلق بلاول زرداری سے ہے۔ بلاول سے کسی نے پوچھا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی نے اب زور دیا ہے، یہ اچھی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ 2 آئینی ترامیم کافی ہیں، یعنی تیسری ممکنہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو قریبی ہیں وہ اکثر یہ بات کر رہے ہیں 28ویں ترمیم، اور پھر اس کے اندر ہم یہ لے کر آئیں گے صوبوں کے حوالے سے، اور یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ مانے گی نہیں، لیکن بہرحال ماننا تو ان کو پڑے گا۔ انہوں نے کہا پھر سوال کیا گیا صحافی کی طرف سے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ صحافی بلاول نے کہا مفاہمت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر سوال کیا گیا صحافی کی طرف سے موجودہ حالات میں وزیر اعظم بنیں گے؟ پھر اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، عوام ووٹ دے گی تو بنوں گا۔ حالانکہ اپنی ان کی ہمشیرہ کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو ہٹا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی ہی صحیح، لیکن پیپلز پارٹی اب مزید جو ہے انہوں نے کہا ہماری بس ہے، یعنی جمہوریت، آئین، عدلیہ سب کچھ تو کچل دیا ہے۔ جو نعرے تھے انسانی حقوق کے، آزادی اظہار رائے، وہ سب تو ختم ہو گیا بھائی۔ تو پھر اب پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کچھ تو رہنے دیں کہ لوگوں کو ہم کچھ نہ کچھ تو کہہ سکیں، تو اب انہوں نے کہا وہ بس ہو گئی ہے۔ حفیظ نیازی نے کہا مجھے ایجنسی کے ایک چھوٹے موٹے بندے نے بتایا کہ عمران خان کا جو پیغام باہر آتا ہے اس سے زیادہ سخت زبان وہ استعمال کرتا ہے، اسے پتہ ہے میری ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ وہاں پہ جو ہے وہ سخت گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی ہی عام خبر، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنی بہتری آتی ہے، چونکہ رات کو جو دھرنا جاری تھا اور علیمہ خان اور وہ نہیں اٹھ رہی، محمود خان اچکزئی علامہ راجہ ناصر عباس کی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے فون کیا، اور ان کے ذریعے پھر علیمہ خان تک میسج کنوے کیا گیا کہ عمران خان کی بہنوں سے دھرنا ختم کرنے کی التجا کریں، ہم کر رہے ہیں، تو وہ قائل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور پھر یہ معاملات کلوز ہوئے۔ اچھا، اب جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کے حوالے سے ایک صحافی ہیں سما نیوز کے، انہوں نے یہ خبر دی، اور خبر یہ تھی کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ ٹل گیا، مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور سہیل افریدی میں معاملات طے پا گئے۔ پی ٹی آئی معدنیات ایکٹ کی مخالفت اور اسلام آباد پر چڑھائی سے دستبردار، اسٹیبلشمنٹ کا سہیل افریدی کو موقع دینے کا فیصلہ، الیکشن کمیشن میں زیر سماعت کیس میں بھی سہیل افریدی کو کلین چٹ مل جائے گی۔ اب یہ اس صحافی کا دعویٰ تھا جس نے بھی ان کو فیڈ کیا، تو اس خبر کو بالکل فضول سمجھا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ خبر صحیح ہوتی ہے، لیکن بیچ میں 3-4 وہ پرسیپشن جو انہوں نے ڈالے ہیں کہ معدنیات ایکٹ پہ خاموشی، وہ تو عمران خان کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہوگا، تو وہ چڑھائی ظاہر ہے ابھی ویسے بھی لانگ مارچ کا کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پہلے تیاری بڑی ضروری ہے، اور وہ آخری حربہ ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے بات کی، اس کو غیر سنجیدہ لیا گیا۔ لیکن اب جو معاون خصوصی ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، انہوں نے اس کی آپ سمجھیں تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے کی دوسرے اینگل کے اندر ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، لیکن جو شفیع جان ہے انہوں نے تقریباً اس خبر جو ہے اس سے تقریباً اس کو انڈورس کر لیا۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے جو پچھلے 2-3 دن کے اندر ہوا ہے جب سے ڈی جی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پشاور کے اندر جو جلسہ ہے اس کے اندر تھوڑی نرمی کی گئی ہے اور اس طرح معاملات نہیں گئے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اچانک بہت بڑا یعنی بریک تھرو ہو جائے گا اور اس کے ذریعے نون لیگ کی حکومت پلٹ جائے گی، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا کہ عمران خان کو فلاں جیل میں منتقل کریں گے، فلاں میں کریں گے، فلاں میں کریں گے، تو بھائی ستے خیریں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان مائنس نہیں ہو رہا، عمران خان پلس ہی پلس ہے، عمران خان کے مخالف مائنس ہے، یہ ایک ریئلٹی۔ اب یہ شفیع جان نے جو خبر دی ہے وہ خبر انتہائی عام ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ندیم ملک کے پروگرام کے اندر۔ اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے،
ٹائپ آف ورکنگ ریلیشن شپ جو ہونا چاہیے وہ ہے کوئی آپس میں کمیونیکیشن لنکس بھی ورکنگ ہیں؟ بالکل ورک. دیکھیے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا, اور آپ چیف ایگزیکٹو ہوئے تو آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن بنانا پڑتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, وہ ہونی بھی چاہیے. ایک مناسب انداز میں اگر اس کا بھی جواب دے دیں, ہمارے رپورٹرز کا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2-4 روز کے اندر بھی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے, جو وچ آئی فیل از اے گڈ تھنگ. کوئی آپس میں ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ملک صاحب, پہلی بات یہ کہ کمیونیکیشن چینلز آر اوپن بٹوین چیف منسٹر اینڈ اسٹیبلشمنٹ. نہیں, وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے نا, بالکل ہے, اور وہ رہنی چاہیے, ہونی بھی چاہیے. وہ رہنی چاہیے. ہونی بھی لہجے میں بھی چاہیے. نرمی آئی ہے. نہیں, وہ لہجے میں نرمی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن اڈیالہ جیل سے یہ بہت بڑی خبر ہے, یعنی جو انہوں نے تصدیق کی ہے شفیع جان نے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے ہیں. یعنی ان دنوں کے اندر, یہ بات نہیں ہے کہ اس پریس کانفرنس, ڈی جی کی پریس کانفرنس کے بعد, اور اس کا جو اسپیسیفک سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے نہ صرف اس کا انکار نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ ہاں رابطے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پریشر ٹیکٹس بھی ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو بے شک آپ جیل میں جو بھی یعنی رکھیں تو اس کا فالوئنگ ختم نہیں ہو سکتی, اس کی پارٹی توڑیں, جو کریں, اس کو جو بھی عنوان دیں. تو اب یہ پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ بھائی سب کو لالا لالا باہر کر دی جائے, ایک پریشر بنایا جائے, اور پھر اگر کوئی عمران خان کو ملنے جائے تو بتائیں جی یہ اس طرح ہو رہا ہے, اس طرح سارا کچھ ختم ہو گیا. تو وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے اندر اس لیول پہ آئیں کہ جہاں پہ کوئی سمجھوتا ہو سکے. تو یہ میرا خیال ہے سہیل افریدی سمجھدار آدمی ہے, اور وہ دیکھیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, کوئی ڈیل ویسی نہیں کریں گے, لیکن یقیناً پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی اب سمجھیں گے کہ شاید وہ گنڈا پور بن گئے ہیں یا ایسا ہو گیا ہے. یہ فضول بات ہوگی. پاکستان زندہ باد.